बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 29 नवंबर है और बरोज़ जुमा। ये मैं जो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। जो डी चौक के ऊपर ब्लू एरिया या इस्लामाबाद में जो 26 नवंबर को जो एक खून की होली खेली गई और जो रियासत ने अपनी ब्रूटैलिटी का मुजाहरा किया, रेंजर्स, पुलिस और जो दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, उन्होंने जिस तरीके से आम पाकिस्तानियों का, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का जो निहत्थे थे, जो उनके ऊपर जो जुल्म मजालिम ढाए, वो एक बड़ा ब्लंडर था। इस ब्लंडर के जो इंटरनेशनली जो रिएक्शन अब आना शुरू हुए हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदगान हैं, जो तर्जमान बने हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइन तब्दील करना शुरू कर दी है। ये अचानक लाइन क्यों तब्दील की जा रही है? बुशरा बीबी को टारगेट किया जा रहा है, तमाम तर वाकयात का जिम्मेदार उनको करार देने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ बड़ी गलीज किस्म की मुहिम भी शुरू कर दी गई है। इसके पीछे मकासद क्या हैं? क्या वाकयात रूनमा होने वाले हैं? क्या स्विचिंग होने वाली है? इमरान खान के हक में अब अचानक से फेवर आना शुरू हो चुकी है और जो डी चौक के शोधा हैं, जिनके नंबर्स के ऊपर इस वक्त काफ़ी बहस मुबासा चल रहा है, उनकी लाशों से मुतालिक इशूज़ चल रहे हैं, उनके हक में और डी चौक के जो शोधा हैं उनसे मुतालिक एक बड़ी गवाही सामने आई है और हालात एक बार फिर कशीदा भी हो सकते हैं। इन तमाम तर वाक़यात के ऊपर डिस्कस करेंगे। फैसल वाडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, इस वक्त आज़ाद कबीले के सेनेटर हैं। इन तीन सेनेटर्स में से जो आज़ाद कबीले के हैं, उनमें साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़, मोहसिन नकवी और फैसल वाडा ये शामिल हैं। इनको लाने वालों का भी किसी को कोई पता नहीं है कि किसने इनको वोट किया है, किस जमात से इनका ताल्लुक है, किसकी ये नुमाइंदगी करते हैं। रोज़ टॉक शोज़ के अंदर एक साहब बैठे होते हैं फैसल वाडा, इनकी जिम्मेदारी शायद ये है कि ये आल इन आल जो इस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्टिव है, जो बयानिया है, उसको पेश करते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला का कलमदान उनको सौंपा गया है। वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं सिविलियन साइड के ऊपर, जो फोर्सेस की या फिर जो प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है, वो उनके थ्रू होती है। और अनवारुल हक काकड़ फिलहाल तो बेरोजगार हैं, उनके पास ऐसा सच कोई बड़ा इतना ओहदा नहीं है, लेकिन जो काम उन्होंने करना था बतौर निगरान वज़ीर आज़म वो उन्होंने कर लिया है। तो ये जो आज़ाद कबीले वाले सेनेटर्स हैं, इनको अगर आप ये कह सकते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के भिजवाए हुए लोग हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन कल से फैसल वाडा यानी कि 27 से, जैसे 26 नवंबर का सानिया होता है इस्लामाबाद का, उसके बाद से लेकर अब तक वो एक गेम के अंदर चल पड़े हैं। आज भी उन्होंने एक टीवी टॉक शो के अंदर मेरे ख्याल में आसमा शिराजी के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं, इमरान खान चोर नहीं है, इमरान खान ठीक इंसान है, उनको ख़राब करने वाली बुशरा बीबी हैं। और जो घड़ी चोरी या फिर जो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे, उन्होंने कहा कि उनके पैसे इस गोगी गैंग के ज़रिए बुशरा बीबी के बच्चों के पास गए, इमरान खान के बच्चों के पास तो नहीं गए। मतलब ये है कि तमाम तर वाक़यात के ज़िम्मेदार जो हैं वो बुशरा बीबी को गर्दान कर वो इस वक्त हमदर्दियाँ समेटना चाह रहे हैं। बेसिकली एक स्विचिंग है, ये एक लाइन स्विच है कि इमरान खान की जान को बचाना है। धमकी भी साथ मिल रही है इनडायरेक्टली कि इमरान खान की जान को खतरा है, और साथ में वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को बचाने के लिए वो हर हद तक जाऊंगा। और जो 9 मई के जो पढ़े लिखे नौजवान जिनके वालिदैन धक्के खा रहे हैं, उनके उनके लिए रास्ता भी बनाना है, रियासत में भी, सियासत में भी और जमहूरियत में भी। उनका इनके लिए रास्ता मैंने हमवार करना है। जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान और जो नासिम मुनीर साहब हैं, जनरल नासिम मुनीर आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, इनके दरमियान जो इख्तलाफात हुए वो भी वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की वजह से हुए हैं, क्योंकि जब बुशरा बीबी की पंजाब के अंदर मामलात की मुदाखलत जो गोगी गैंग है जो उसको नाम दिया, उनके ज़रिए जब सबूत उन्होंने बतौर DGISI इमरान खान वज़ीर आज़म थे उनको दिए, तो फिर नासिम मुनीर साहब को हटा दिया गया, तो इख्तलाफात पैदा हो गए। फिर अ, और भी उन्होंने कहा, बड़े जिक्र किया। वो हर तरफ तो नहीं जाना चाहिए, नहीं चाहता मैं, लेकिन बात बड़ी सिंपल है। इसके अंदर दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो इमरान खान की जान को खतरा, और दूसरा अ, अ, एक लॉलीपॉप देना कि इमरान खान को बचाने के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करूंगा।
یہ دو چیزیں ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے، وہ جو بشرا بی بی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف جو غلیظ مہم ہے وہ جاری ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بدلی ہوئی تحریک انصاف یا تحریک انصاف کا جو اگریسو قسم کا آغاز تھا، یا پھر جو اگریسو انداز میں جو پروٹیسٹ ہوا، اس نے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جڑیں ہلائیں۔ پہلے تو کمپرومائزڈ قسم کی لیڈرشپ آتی تھی، احتجاج کرتی تھی، اور پھر احتجاج بغیر کسی نتیجے کے اوپر ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اس احتجاج میں یہ ضرور ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے حکومت کو نہ صرف پریشان کیا ہے بلکہ ریاست کو اس طرح مجبور کر دیا کہ وہ بکھلاہٹ کے اندر آ کر اس نے بلنڈر کر دیے، اور معصوم نہتے ورکرز کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے سیدھی گولیاں چلائیں، اس کی ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کو مطلب ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ ریاست نے جو اپنا ایکسٹریم سٹیپ ہے وہ لے لیا ہے، اور اس کے بعد کہانی ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ جو کمپرومائز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو بچانے کے لیے کوشش کی جائے کہ بشرا بی بی سے جان چھڑوا دی جائے، ان کو بھی دوبارہ جیل کے اندر ڈال دیا جائے، اور پھر اپنی مرضی سے تحریک انصاف کو جس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، عمران خان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو، تو وہ ہم اپنی من مانی کر سکیں۔ کیونکہ جیسے ہی بشرا بی بی باہر آئی ہیں، انہوں نے پارٹی کو نہ صرف موبلائز کیا ہے بلکہ ایک بڑا بڑا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرانے میں وہ کامیاب ضرور ہوئے ہیں۔ تو یہ خوف جو ہے ان کو کھایا جا رہا ہے کہ اگر بشرا بی بی مزید رہتی ہیں تو نہ علی امین کی چلے گی، نہ غور خان کی چلے گی، نہ عمر ایوب کی چلے گی، نہ ہی کسی اور رہنما کی چلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو معاملات ہیں وہ بشرا بی بی کو ٹارگٹ کر کے دوبارہ سے جو ریٹ کمزور ہو رہی ہے، ان کے لیڈرز کی جو پیسٹ کردہ رہنما ہیں ان کی بحال کی جائے۔ اور جو تنقید بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے اوپر، وہ بھی ان کی طرف سے جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیں ہوائی فائر سمجھے گا، ہم سمجھا کریں، اس کے اندر کوئی خاص وہ اس طرح سے امپورٹنس نہیں ہوتی۔ اور جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ واقعی میں جس طریقے سے بلنڈر کیا گیا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اس کے نمبرز کے اندر ہم نہیں جاتے، کچھ کیا کلیم کر رہے ہیں، کچھ کیا کلیم کر رہے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ ان کو خوف ہے، کھا رہا ہے کہ وہ اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہو رہے ہیں۔ اور ایک سیاسی گیدرنگ کے اوپر جس طریقے سے یہ سارا حرکت کی گئی ہے، یا جو ایک سفاکیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جو ایک بروٹیلٹی دکھائی گئی ہے، جس کی مذمت تو کی ہی نہیں جا سکتی، مذمت کا لفظ بہت چھوٹا پڑتا ہے، اس کے اوپر افسوس بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ افسوس سے بھی بہت آگے کی چیز ہے۔ اس کے خلاف تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس سارے سفاکیت کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جس قسم کا بھی احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ تو جو سفاکیت ہوئی، جو بروٹیلٹی ہوئی، جو ظلم ہوا، جو تشدد ہوا، جو تباہی ہوئی، اب اس سے بچنے کے لیے یہ کہا جائے کہ کیونکہ انٹرنیشنلی پریشر آ رہا ہے، الٹیمیٹلی آ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے الٹیمیٹلی لوگوں تک پہنچ رہا ہے، انٹرنیشنلی پریشر آئے گا، پاکستان کو خدا نخواستہ سینکشنز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو سیاسی معاملات اور جمہوریت کو، یا پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سیاسی ورکرز ہیں، اگر ان کے حقوق متاثر کیے جاتے ہیں تو یہ امریکہ میں انتظامیہ تبدیل ہو رہی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ اب یہ نیریٹو دے دیا جائے کہ دیکھیں ہم تو عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں، عمران خان کو ہم لانا چاہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آئیں گے عمران خان، واپس آئیں گے، اور اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا، آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، آپ کی طاقت ایکسپوز ہو چکی ہے، آپ جو ایکسٹریم سٹیپ لینا چاہتے تھے وہ آپ کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کا اختتام ہے، اس کے بعد آپ کا ڈاؤن فال ہے، آپ نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ تو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو سیف سائڈ رکھنے کے لیے، جان بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے یہ جو حرکت ہے وہ کی جا رہی ہے، یا پھر یہ جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے کہ لائن سوئچ کر دی جائے تاکہ ہماری کچھ بچت ہو جائے، انٹرنیشنلی ہماری کچھ بچت ہو جائے، لیکن یہ بچت ہوگی نہیں۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے ہمارے حکومت کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، سب کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی لاشوں کو یا تو چھپا دیا جائے، یا ان کو مسنگ کر دیا جائے، یا پھر ان کو مطلب ڈسپوز آف کر دیا جائے۔ یہ ہے انسانی جان کی قیمت، یہ ہے انسانی جان کی قدر، یہ ہے ہماری جو جو حکومت ہے اس کی اسٹریٹجی، یہ ہے ہماری حکومت کی
یا ہمارے ریاست کی نرمی یہ ہے آپ کے عوام کے ساتھ، یہ عوام کے ساتھ سلوک یہ ہے، وہ ویڈیو ابھی تک دل دہلا رہی ہے۔ جو ویڈیو بنی کہ جس میں رینجر کے ایک اہلکار نماز پڑھتے ہوئے ایک پی ٹی آئی کے ورکر کو دھکا دیتا ہے، جو اپنی دونوں بازوں سے اس کی ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک جعلی قسم کا شخص میدان میں اتار دیا جاتا ہے، اس کا ویڈیو بھی جاری کر دیا جاتا ہے کہ میں ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ سب کو نظر آ رہا تھا وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا یا پھر آپ نے اس کو دھکا دیا، جان بوجھ کے اس کو دھکا دیا، نماز پڑھتے ہوئے اس کو دھکا دیا، دعا مانگتے ہوئے اس کو دھکا دیا۔ یہ ہے ہماری ریاست کی حقیقت، بیسیکلی خوفناک قسم کی صورتحال۔ اور حکومت دعوے کر رہی ہے، حکومتی ترجمان دعوے کر رہے ہیں کہ کوئی لوگ شہید نہیں ہوئے، لیکن سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سابق رہنما عوام پاکستان کے سربراہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج گواہی دے دی عارفہ نور کے پروگرام میں کہ ان کے حلقے کے 2 جو نوجوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کے جنازے ہوئے ہیں۔ ایک مردان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جانے والے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہو سکتی ہے؟ تو حالات بڑے خراب ہیں۔ کوششیں یہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دیں، یہ سارے واقعات کے اوپر، اور یہ ڈراوا ہے، پابندی لگ ہی نہیں سکتی، لگا ہی نہیں سکتے، لگائیں گے بھی صحیح تو بہت ہی فائر بیک ہو جائے گا، ہولا پڑ جائے گا، خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یا پھر ہو سکتا ہے جو دوبارہ موومنٹ کی جا رہی ہے، ایک اٹیمپٹ ایک بار پھر کی جائے کہ بیان کر رہے ہیں تحریک انصاف کو ان واقعات کی آڑ میں، لیکن جو انٹرنیشنلی رپورٹ ہو چکا ہے اس میں تو حکومت ہی قصوروار نظر آ رہی ہے۔ وہ تو نہتے تھے، وہ تو اب غیر مسلح تھے، پرامن تھے، انہوں نے تو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا آپ کو، لیکن آپ نے ہی ان کے اوپر سارا کچھ یہ چلایا ہے، سارا کچھ یہ کیا، تو وہ تو نہیں ٹک سکے گی۔ ٹکے بھی صحیح تو بہت بری ہوگی، بہت برا ہوگا پاکستان، خدا نہ خواستہ اس حکومت کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ تو جو حالات خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ گورنر راج لگا دے خیبر پختونخوا میں، مطلب جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے بھی صحیح تو اس کا خوفناک قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب سوئچنگ ہو رہی ہے، یہ سوئچنگ بھی ٹریک کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ سوئچنگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھی، ظاہر ہے الٹیمیٹلی مقاصد کا حصول ہی ہے، یا جان بچانے کے لیے ہوگی، انٹرنیشنل دباؤ سے بچنے کے لیے ہوگی، یا پھر ایک نیا لالی پاپ ہوگا، ایک نیا ٹریپ ہوگا تحریک انصاف کے لیے کہ بشرا بھی دے دیں اور آپ کے لیے آسانی ہوگی، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ کل کا دن بہت اہم ہے پاکستان کے لیے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اپنے جانے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ ہم سب کو حاضر ناصر